بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیوہ یا مسکین غریب آدمی کی مدد کر دینا، اس کے کام کے اندر لگ جانا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے۔ ایک اور جگہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیوہ کی، غریب کی، مسکین کی کام آ جانا، اس کے کام لگ جانا، اس کے کام کے اندر محنت کرنا، کوشش کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طرح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اکثر ایسے لمحات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند کے، کسی یتیم کے، کسی مسکین کے کام کے اندر لگ جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ موجود تھی، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل تھی، اولاد تھی، اس کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ موجود تھی۔ واضح تر حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حدیث کا ایک خلاصہ ہے، ٹکڑا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام افراد، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے ایک باندی اور ایک خادم نے روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھ لیا، روزہ تو پانی کے ساتھ سحری کیا گیا، اس کو پانی کے ساتھ رکھا گیا۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر مزدوری کر کر، کام کاج کر کر واپس سے شریف لے کر آئے، اور ساتھ کچھ جو کا آٹا لے کر آئے۔ اس کا آٹا گوندا گیا اور اس کی روٹیاں بنائیں گئی۔ 6 افراد کی 6 روٹیاں تھیں۔ جب افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی کہ میں مدینہ کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، مجھے کوئی کھانے کا دے دیں۔ آپ آل رسول ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے لوگ ہیں، بہت سخی لوگ ہو آپ، اس لیے آپ میری معاونت فرمائیں۔ چپکے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی اٹھا کر اس کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میری روٹی بھی ساتھ شامل کریں، میری روٹی بھی اس کو دے دیں۔ اسی طرح سارے کے سارے افراد نے اپنی اپنی روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرا دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس یتیم کو دے دی۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پانی سے روزہ رکھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کام پہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے جو ہے آٹا لے کر آئے، اس کو گوندا گیا، روٹیاں بنائیں گی۔ یوں ہی بیٹھے، اور دروازے پر جیسے ہی افطار کے وقت ہوا، دستک ہوئی، اور ایک مسکین نے دروازہ بجایا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے اے آل رسول تم مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشمول تمام کے تمام 6 افراد نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی۔ دوسرا دن بھی اسی طرح بھوکا گزر گیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا، اور روٹیاں اٹھا کر ایک قیدی کو دے دی گئی، جو قیدی دروازے کے اوپر آ کر دستک دی، اور اس نے آ کر سوال کیا۔ تیسرے دن جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضامندی کے لیے یہ لوگ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس گھرانے کی صفات کو، اس صفت کو، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے کہ ہم بھی 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک لمحہ ضرور بے ضرور جو ہے وہ کسی یتیم کے، مسکین کے کام کے اندر ضرور جو ہے اس کو صرف کریں اور اس کو لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ چیز بہت زیادہ موجود تھی،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی یتیم بیوہ کا یا ضرورت مند کے کام کے اندر لگتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے. کام کا ہو جانا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے، تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. کوشش کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے اجر نصیب فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.